بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سن 1900 سے پہلے جو تحریرات لکھی ہیں اس میں نبی ہونے سے انکار کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو کیا اس وقت جو آپ کا موقف تھا یا جو آپ بیان فرماتے تھے اس سے خاتم النبیین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کم نہیں ہوتا تھا؟ اس طرح وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے سوال کی اس طرح تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن مضمون جہاں تک میں سمجھا ہوں، کیونکہ یہ سوال عام ہوتا ہے تو غالباً وہی ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو نبی ان معنوں میں انکار کیا جن معنوں میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، اور جو خاتم النبیین کے ساتھ جوڑا ہے وہ میں ان کی تھوڑی سی بات سن سکا تھا، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہاں میں یہ عرض کرتے چلا جاؤں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے سب سے پہلی تحریر جو شائع ہوئی وہ براہین احمدیہ ہے، 1880 میں شائع ہوئی۔ سب سے آخری پیغام سلو ہے جو آپ کی تحریر تھی، جو آپ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد شائع ہوئی۔ تمام تحریرات میں حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا دعوی نبوت، اس وقت ہم خصوص کی بات کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ان معنوں میں نہیں ہوئی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی ہیں اور آپ نے یہ کہا ہو کہ میں نبی نہیں ہوں۔ جو خدا تعالیٰ آپ کو کہتا رہا آپ اپنی کتابوں میں وہ بیان کرتے رہے۔ یہاں شاید میرے وہ بھائی اس بات کو اچھی طرح غور سے سن لیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ کل کو کہیں کہ اس میں تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کہا وہ آپ نے لکھا۔ براہین احمدیہ میں جو الہامات شائع ہوئے اس میں آپ کو نبی کہا گیا، آپ نے لکھا۔ اس کے بعد جب بھی جو الہام ہوا جس میں آپ کو کہا گیا کہ تم نبی ہو، تم رسول ہو، آپ لکھتے چلے گئے۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے لفظ نبی کے لقب کو لکھنے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا، نہ چھپایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک وقت تک آپ کے ذہن میں یہ تشریح تھی نبی کی کہ نبی تو شریعت لے کے آتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں آ سکتا، تو مجھے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی ہو، تم نبی ہو، تم نبی ہو، نہ جانے اس کے کیا معنی ہوں گے، تو آپ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے رہے اور نبوت کے وہ معنی لیتے رہے جو عام محدثین بیان کرتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کثرت سے کلام کرے۔ تو کثرت مکالمہ و مخاطبہ کی تشریحات کے ساتھ لفظ نبوت کی آپ توجیہ کرتے رہے، لیکن 1900 یا 1901 کے بعد آپ پر یہ کھلا کہ نبی کے لیے شریعت لانا ضروری نہیں ہوا کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام خاتم النبیین ہے وہ یہ روک نہیں پیدا کرتا کہ آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کا مقام خاتم النبیین یہ روک تو پیدا کرتا ہے
آپ ان معنوں میں تو آخری نبی اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شرعی نبی، کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان معنوں میں نبوت کو ختم کرنے والے ہیں کہ کوئی اور شخص اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر براہ راست نبوت نہیں پا سکتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی محبت میں بڑھنے والا اس مقام تک بڑھے کہ جس طرح آئینے میں شکل نظر آ جاتی ہے تو آپ کے ان اوصاف کو اپنے اندر جذب کر کے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور اتباع کے توفیل نبی کا نام ہے۔ یہ تشریحات تھی جو 1901 کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کثرت سے آپ پر وحی کی، آپ نے ان کی تشریحات کو اس طرح بیان فرمایا۔ اور جس طرح یہ میرے بھائی بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 1900 میں تو حضور بانی سلسلہ احمدیہ یہ کہتے رہے اور پھر گویا چپکے چپکے اس کو بدل دیا، ہرگز نہیں ہے۔ 1901 کے بعد آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ پہلے میں یہ تشریح کرتا تھا، وہ میری یہ وجہ تھی، لیکن اب خدا تعالی نے میرے اوپر کھولا ہے کہ تمہاری وہ تشریح اس طرح درست نہیں تھی، تم نبی ہو اور 1901 سے پہلے کی تشریح کے مطابق بھی خاتم النبیین کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، اور اب بھی تمہارے نبی ہونے سے آیت خاتم النبیین کا مضمون وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ تو ایام الصلح کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک تھوڑا سا مجھے شبہ پڑا تھا جو لال نبی آبادی کا بھی انہوں نے لفظ بولا تھا، ایام الصلح یا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تحریرات کو پڑھنے کے لیے یہ ضرور مد نظر رکھا کریں کہ آپ وہاں مضمون بیان کیا فرما رہے ہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے تحریرات میں علم کلام کے مسائل ہیں، عیسائیوں کے ساتھ مباحثات اور مناظرے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے دعاوی اور دلائل کے اوپر بحثیں ہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تم میرے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہو حالانکہ تم خود مانتے ہو کہ بات یہ ہے۔ مثلا اسی مضمون کو ہم لیتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایام الصلح میں بھی اور دوسری کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ تم ختم نبوت کے معنی بیان کر کے آگے نظریہ کیا رکھتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے، درست بات ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، لیکن ساتھ تم عیسیٰ کو بھی مانتے ہو اس نے آنا ہے، تو خاتم النبیین یا ختم نبوت کیسے ہو گئی؟ نبوت ختم کیسے ہوئی؟ نبی تو موجود تھا، نبی پھر آ گیا۔ تو یہاں گویا حضور علیہ السلام اپنے مخالفین کو الزام قسم کے طور پر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے اس نظریے کو مانا جائے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، تو خود سوچو کہ تم عیسیٰ کے آنے کا اقرار بھی کرتے ہو، تو یہ کیسی ختم نبوت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نبوت پھر ختم کی؟ نبی تو آ رہا ہے پھر بھی۔ تو اس طرح کے مضامین بھی ایام الصلح میں یا کسی اور کتابوں میں ہوتے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح یہ دیکھ لینا چاہیے۔